قیصر روم کا سفیر جب ہدایہ و تحائف لے کر مدینہ پہنچا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ اہل مدینہ نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہے، البتہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا محل تو ان کی پاک روح ہے جو اللہ کے تعلق خاص اور تجلیات قرب سے منور ہو رہی ہیں، جس نے انہیں سارے جہان کے شاہی محلات سے مستغنی کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ کے قبرستان میں ملیں گے۔ قبرستان جا کر قاصد روم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قمیض اتارے ہوئے صرف تہ بند پہنے ہوئے زمین پر سو رہے ہیں، نہ تخت، نہ تاج، نہ فوج و لشکر اور نہ حفاظتی دستہ، مگر ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی قاصد روم رعب و ہیبت سے کانپنے لگا اور اپنے دل میں کہنے لگا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے اور ایک مدت تک بڑے بڑے سلطانوں کا ہم نشین رہا ہوں، بادشاہوں سے مجھے کبھی خوف محسوس نہیں ہوا، لیکن اسٹارٹ کا لباس پہنے ہوئے شخص کی ہیبت تو میرے ہوش اڑا رہی ہے۔ یہ شخص بغیر کسی ہتھیار کے اور بغیر کسی فوجی پہرہ کے زمین پر اکیلا سویا ہوا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کی ہیبت سے میرا پورا جسم کانپ رہا ہے اور ایسا لرزہ طاری ہے کہ اگر مجھے 7 جسم اور عطا ہو جائیں تو اس لرزہ کا تحمل نہ کر سکے اور سب کے سب کانپنے لگیں۔ پھر وہ قاصد دل میں کہنے لگا، یہ رعب اس پھٹے پرانے لباس والے شخص کا نہیں ہے، دراصل یہ اللہ کا رعب ہے، کیونکہ اس پیوند زدہ لباس والے بادشاہ کا قلب اللہ کے قرب اور معیت خاصہ سے مشرف ہے، بس یہ اسی معیت الہی کا رعب و جلال ہے جو اس مرد حق کے چہرہ سے نمایاں ہو رہا ہے۔ پھر یہ قاصد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت کے فیض سے مشرف اسلام ہو گیا۔ مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جنات اور انسان سب ڈرتے ہیں، اور جو بھی دیکھے گا اس پر ہیبت اس مرد حق کی غالب ہوگی۔ معزز سامعین، اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو حقیقی عزت اللہ تعالیٰ کے قوی اور صحیح تعلق سے نصیب ہوتی ہے، نہ کہ ظاہری آرائش سے، جیسا کہ بعض نادان لوگ اپنے رب کو تو ناراض رکھتے ہیں اور اس کی نافرمانیوں کے باوجود عزت حاصل کرنے کے لیے بنگلے اور قیمتی لباس اور کاروبار کا سہارا لیتے ہیں، لیکن یہ دنیاوی عزت جو ملتی ہے اس کا بھی جو مقام ہے وہ بھی دنیا دیکھتی ہے کہ ظاہری طور پر تو عزت ہوتی ہے لیکن غیبانہ گالیاں پاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔